علی نقشہ لے کر واپس جنگل کی طرف بڑھا، لیکن وہ سایہ ابھی بھی اس کے پیچھے تھا۔ وہ درختوں کے پیچھے سے دیکھتا، کبھی کسی جھاڑی کے پیچھے چھپتا۔ کون ہے؟ سامنے آؤ، علی نے ہمت سے آواز لگائی، لیکن جواب میں صرف پتوں کی سرسراہٹ ہی سنائی دی۔ براؤنی نے اچانک ایک درخت کی طرف دوڑ لگائی اور زور زور سے بھونکنے لگا۔ علی بھی اس طرف لپکا۔ اچانک ایک چھوٹا سا دروازہ درخت کی جڑوں میں ظاہر ہوا۔ وہ اندھیرے سے بھرا ہوا تھا اور اندر سے ہلکی سی سبز روشنی جھانک رہی تھی۔ علی نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر جھانکا۔ وہ ایک لمبی بل کھاتی سرنگ تھی جو نیچے زمین کے اندر جاتی تھی۔ دیواروں پر عجیب نقش و نگار بنے تھے، جیسے کسی قدیم زبان میں پیغام ہو۔ ہمیں جانا ہوگا براؤنی، یہ ہمیں اگلے کلو تک لے جائے گا۔ علی اور براؤنی سرنگ میں داخل ہوئے۔ دیواریں ہلکی روشنی میں جگمگا رہی تھیں۔ ہر قدم پر علی کو ایک نئی علامت نظر آئی، کوئی سورج کی شکل، کہیں چاند اور کہیں ایک آنکھ۔ یہ سب کسی جادو کی علامتیں ہیں، علی نے آہستہ سے کہا۔ سرنگ کے آخر میں ایک گول کمرہ تھا جس سے کئی راستے نکلتے تھے۔ ہر راستہ ایک جیسا لگتا تھا، جیسے گمشدہ گلیوں کا جال ہو۔ اچانک نقشہ خود بخود حرکت کرنے لگا اور اس پر ایک راستہ چمکنے لگا۔ علی جیسے ہی اس مخصوص راستے پر بڑھا، دیواروں پر روشنی بنتی گئی اور منظر ابھرنے لگے۔ علی نے اپنے بچپن کی کچھ دھندلی جھلکیاں دیکھیں، اپنے ابو کے ساتھ ستاروں کو دیکھتے ہوئے، اپنی امی کی کہانیاں سنتے ہوئے۔ یہ جگہ میرے خوابوں سے جڑی ہے۔ راستے کے آخر میں ایک سنہری دروازہ تھا جس پر وہی آنکھ بنی تھی جو سرنگ میں نظر آئی تھی۔ علی نے جیسے ہی دروازے کو ہاتھ لگایا، وہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ تیار و براؤنی، دروازے کے پیچھے ایک بہت بڑی لائبریری تھی جو چمکتے خوابوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہر کتاب کسی کا خواب، کسی کی امید تھی۔ علی ایک کتاب کی طرف بڑھا جس پر اس کا نام لکھا تھا۔